للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے للہ ما فی السماوات والارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے. انہ غنی حمید، بے شک اللہ غنی ہے اور بے نیاز ہے. بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. یعنی جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ مخلوقات ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی اللہ کی عبادت نہ کرے تو اللہ کی شان میں ذرا بھی فرق نہیں پڑے. اور یہ سارے عبادت کرنا شروع ہو جائیں تب بھی اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس قرآنی آیت میں جو کام کی چیز ہے، جو سمجھنے والی چیز ہے، اہل بصیرت والوں نے یہ بتایا کہ اللہ تو بے شک بے نیاز ہے لیکن بندہ 100% محتاج ہے. یعنی ایک دنیا ہے، ایک دنیا سے کئی گنا بڑا سورج ہے، سورج سے کئی گنا بڑے سیارے ہیں، سیاروں سے کئی گنا بڑی گلیکسی ہے، اس گلیکسی سے کئی گنا بڑی اور گلیکسیز ہیں. اتنی بڑی کائنات، اور یہ ایک آسمان کے نیچے ہے، اس کے اوپر 7 آسمان، اور ان آسمانوں میں فرشتے بھی. تو ایک انسان کا سجدہ کتنا قیمتی ہو سکتا ہے، یہ اس پہ ہے پوری آج کی آیت کا دار و مدار، کہ انسان کی عبادت انسان کے لیے ضروری ہے، اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے، ہم لیکن اللہ کے محتاج ہیں. یہ ایک عقیدہ ہے کہ اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے اور مجھے اللہ کی ضرورت ہے. اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو اسلام کہتے ہیں. اب جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مانتے ہیں کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، لیکن ہمارے اعمال جو ہیں وہ اس پہ ریفلیکٹ نہیں کرتے. مطلب یہ کہ ہمارا ہر وقت ذہن اس چیز پہ استحضار نہیں کرتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس کے اکاؤنٹیبل ہیں. اور ہم ڈیلی روٹین میں بہت سارے اعمال کر رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا ذہن مانتا ہے، لیکن جو ہمارے اعمال ہیں وہ اس کے ریفلیکٹ نہیں کر رہے، اس کے خلاف ہیں. تو علماء نے 3 اعمال ایسے بتائے جو جس سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ 100% بے نیاز اور ہم اس کے محتاج ہیں، اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. اس میں پہلا عمل ہے جو سب سے ہر ایک میں ہے، وہ کیا ہے؟ نماز. نماز میں کوتاہی، نماز میں سستی، نماز میں توجہ نہ ہونا،
علماء کے اس پہ اتفاق ہے، جتنی نماز توجہ والی ہے اتنی ایمانی حالت بہتر ہے، اور جتنی نماز میں توجہ کم ہے اتنی ایمانی حالت بھی کم ہے۔ اب نماز میں جو سستی ہے، جو کوتاہی ہے، جو بے توجہی ہے، اس کا ہم زبان سے نہیں اقرار کر رہے، لیکن ہمارا عمل اقرار کر رہے ہیں کہ ہم شاید اللہ کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر یہ ہمارے دل میں استحضار ہوتا کہ ہم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو ہم ایسی عبادت کبھی نہ کرتے ہیں، اس سے کئی گنا بہتر عبادت کرتے ہیں۔ فقہا اور بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہو گیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ایک اور جگہ کہا ہے جو شخص رات کو سوئے اور یہ نیت کر کے نہ سوئے کہ میں نے صبح کی فجر کے لیے اٹھنا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، لیکن جمہور کا قول کیا ہے، جمہور علماء کا قول کیا ہے جو کہ متفق ہے، نماز نہیں پڑھنے والا گناہ گار ہے، اس کا ایمان کم ہے۔ اور جس کی نماز دھیان والی نہیں ہے اس کی ایمان میں بھی کمی ہے، اور جس کی نماز بہتر ہے اس کا ایمان بھی عروج والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا اچھی نماز کی پہچان کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے فحشاء بے حیائی اور فحاشی سے، والمنکر منکرات سے۔ تو گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز میں کوتاہی کر رہا ہے، اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کو بے نیاز نہیں مان رہا اور اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھ رہا، لیکن وہ زبان سے نہیں اقرار کر رہا، اس کا عمل انڈیکیٹ کر رہا۔ تو اچھی نماز اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کی محتاجی کا مکمل ایویڈنس ہے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف ذوق شوق سے نماز پڑھنے والوں میں سے ہیں۔ ایک اللہ والے گزرے فضل الرحمان گنج آبادی، بڑے شوق سے نماز پڑھتے تھے، بڑی اچھی نماز، توجہ والی نماز۔ وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے کسی شاگرد نے کہہ دیا حضرت جنت میں تو نماز نہیں ہوگی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جواب میں کہتے ہیں کہ جنت میں مزہ کس چیز کا ہوگا، یعنی جس کو نماز میں مزہ آ جائے اس سے بڑھ کے اس کو اور کوئی مزہ نہیں لگے گا، تو یہ ایک لذت والی چیز ہے۔ تو نماز میں غفلت ہمارا زبانی اقرار نہیں ہے بلکہ عملی اقرار ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھ رہے، اللہ کو بے نیاز نہیں سمجھ رہے۔ اسی طرح علماء نے ایک اور نشانی بتائی بے صبری کی۔ بے صبرہ کون ہے؟
جب اس پہ مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، پریشان ہو جاتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے اور ریئیکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ علماء نے کہا یہ بھی ایک اللہ کو بے نیاز سمجھنے والی، نہ سمجھنے والی بات ہے، اور یہ سمجھنا کہ شاید میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، مشکلات آخر کیوں آتی ہیں، ٹینشنز کیوں ہوتی ہیں، ہمیں کیوں پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں؟ تو مشائخ کا ایک جواب ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ دنیا تو ہے ہی مسائل کے لیے، اور جنت واحد جگہ ہے جہاں پہ کوئی مسائل نہیں ہوتے۔ تو دنیا میں تو ہر ایک نے کسی نہ کسی مسئلے میں، کسی نہ کسی ٹینشن میں، کسی نہ کسی پرابلم میں، کسی نہ کسی ٹائم پھنسے رہنا ہے، اور اس کا ثبوت قرآن کی ایک آیت بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بے ضرور آزمائیں گے کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مالی تنگی پیدا کر کے، کبھی انسان کی جان لے کے، اور کبھی نعمتوں کو چھین کے۔ تو یہ ساری وہ والی چیزیں ہیں کہ اللہ نے آزمانا انسان کو، آزمانا مطلب مشکلات میں ڈالنا، پریشان کرنا۔ اب اللہ دیکھنا کیا چاہ رہا ہے، میرا بندہ صابر کتنا۔ اور جن کو عربی کی تھوڑی سی سمجھ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم میں لام، لام جو لام تاکید ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور بے ضرور، مطلب ہر ایک نے پھنسنا ہی پھنسنا ہے مشکلات میں، پرابلمس آنی ہی آنی ہے، مسلمان کو بھی آنی ہے، کافر کو بھی آنی ہے۔ دنیا اٹ سیلف مشکلات کی جگہ ہے، پریشانی کی جگہ ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے، دنیا میں سب کو ہی غم آنا ہے، اگر کسی کو غم نہیں ہے تو بنی آدم بھی نہیں ہے۔ تو بنی آدم کی پہچان یہ ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں پھنسنا ہے۔ ایک اور سچویشن، جب انسان بعض اوقات ایسی صورت میں پھنس جاتا ہے جس میں خود ہی کہتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا، ایون بعض کو ڈاکٹرز بھی کہہ دیتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب آپ انتظار کریں۔ ایسی حالت میں انسان کو اندازہ ہوتا ہے وہ کتنا بے بس ہے، کتنا محتاج ہے، اور اللہ کتنا غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ الغرض ان حالات میں جو صبر کر لیتا ہے وہ اس کی ایمانی حالت بہتر ہے۔ حالات اللہ نے پھیرنے ہیں، حقیقت ہے کہ مشکلیں آنی آنی ہیں سب پہ، ایون کافر بھی اس چیز پہ، ایون انگلش ایک اسٹیٹمنٹ ہے، لائف از 90% ہاؤ یو ٹیک اٹ اینڈ 10% ہاؤ یو میک اٹ۔ تو 90% تو ایکسیپٹ کرنا ہی ہے نا حالات کو ہم نے، 10% اس میں ہماری کوئی چوائس ہے، ہم خود کچھ کر سکتے ہیں جس میں، لیکن 90% سچویشن کیسی ہے، ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ اب علماء نے ایک عجیب بات ڈسکور کی، جو بے صبری کرتا ہے، حالات کو فیس نہیں کرتا، مایوسی کی باتیں کرتا ہے، ہر ایک پہ غصہ کرتا ہے، ناراض ہوتا رہتا ہے،
تو در حقیقت تو یہ بتانا چاہ رہے میری مرضی نہیں چل رہی. یعنی میری مرضی نہیں چل رہی، وہ پھر اس کا مطلب اللہ کو بے نیاز نہیں سمجھ رہا، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہا. جب کوئی زبان سے نہیں کرا کہ وہ اللہ کو بے نیاز نہیں مانتا، لیکن اس کا عمل یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ ایسی سچویشن میں اسے صبر ہی کرنا چاہیے، لیکن وہ صبر نہیں کر رہا، بے قابو ہو رہا ہے. قرآن مجید میں 3 مواقع ایسے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صابرین کی تعریف کی، صبر کرنے والوں کی تعریف کی. قرآنی آیت ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی اتنی بڑی چیز، اللہ کی پسندید، اللہ کو کوئی پسندیدہ بندہ بن جائے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ جس پہ اللہ راضی ہو گیا اس پہ بس سب راضی. ایک اور جگہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے. تو صبر بظاہر ہم سے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ نفع والی چیز نہیں. عبادت تو شاید نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اپنا مقرب بنانے کے لیے اللہ نے کہا کہ آپ صبر کی کیفیت میں رہو تو میں آپ کے قریب ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میں نے صبر کرنے والے کو خوشخبریاں بھی دینی ہیں. مطلب یہ کہ اس کو تکلیف سے نکالنا بھی ہے جلدی، اور اس کو اس کا انعام بھی دنیا میں ہی دینا ہے. اور اللہ والوں کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ تربیت کے لیے صبر کی تربیت بھی کثرت سے کیا کرتے تھے. بعض مشائخ ایسے گزرے جو اپنے مریدین جو ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اصلاحی تعلق میں، ان کو بلا وجہ ڈانٹتے تھے، صرف اس لیے کہ ان میں صبر کی کیفیت آ جائے، برداشت کی کیفیت آ جائے. صبر اتنی بڑی نعمت ہے. تو بے صبرا الغرض اپنی زبان سے اقرار نہیں کر رہا کہ میں اللہ کو بے نیاز نہیں مانتا، بلکہ اپنے فعل سے بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کو بے نیاز نہیں مان رہا، اور میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں. اسی طرح نماز والا بھی نماز کی کوتاہی میں زبان سے اقرار نہیں کر رہا، لیکن اس کو فعل بتا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھ رہا ہے. اسی طرح علماء نے ایک تیسری علامت بھی بتائی. جو اللہ سے بے نیاز، اللہ کو بے نیاز نہیں مانتا، اس کی دعاؤں میں کمی ہوتی ہے. وہ اللہ سے کم مانگتا ہے، دعاؤں میں غفلت کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے. لیکن اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کو بے نیاز نہیں مان رہا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے، یہ نہیں مان رہا. اگر یہ ہوتا تو خوب دعائیں مانگتا، اللہ کو ہی مانگتا، اللہ سے ہی مانگتا. جس کو یقین ہو جائے کہ میری ساری ضرورتیں اللہ نے پوری کرنی ہیں، وہ تو خوب دعائیں مانگے گا، وہ تو خوب اللہ سے مانگے گا. لیکن جس کو یقین نہ ہو وہ دوسروں سے ہی مانگے گا 100%. ہمارا دعائیں کم مانگنا، اللہ سے کم مانگنا، اپنی زبان سے تو نہیں ہم کہہ رہے ہیں،
لیکن ہم اپنے اس عمل سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں. میری ضرورتیں شاید اللہ نہیں پوری کر سکتا، میں اپنی ضرورتیں خود ہی پوری کر لوں گا. اور یہ بڑی پریشانی والی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے نہ مانگتا اللہ ناراض ہو جاتا ہے. ناراض اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کو غنی نہیں مانتا، قادر مطلق نہیں مان رہا. اللہ کو واقعتاً پسند نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے نہ مانگے، اور یہ تو زیادہ ہی ناپسند ہے کہ اللہ سے نہ مانگے بلکہ غیروں سے مانگے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جامع ترمذی میں ایک حدیث مبارک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا، جب تم دوسروں سے مانگتے ہو، غیر اللہ سے مانگتے ہو، اللہ تمہاری محتاجی میں مزید اضافہ کر دیتا ہے. یعنی کہ جو غیروں سے مانگتے ہیں اللہ پھر غیروں کے حوالے اسے کر دیتا ہے. اور ایک اور حدیث مبارک ہے، جو شخص اپنی ضرورت غیروں سے مانگتا ہے نا، اللہ اس کی ضرورت کبھی پوری نہیں کرتا. اور جو اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھتا ہے اللہ کبھی نہ کبھی ضرور پوری کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کا عجیب نظام ہے. اللہ کو بڑا پسند ہے کہ بندہ اللہ سے خوب مانگے، اللہ کو ہی وسیلہ سمجھے. اللہ والوں کی صحبت میں جو بیٹھتے ہیں انہیں اس چیز کا وقت کے ساتھ یقین ہو جاتا ہے کہ مانگنا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے مانگنا، جو دے سکتی ہے سب کچھ. اس امت میں جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں نا، موسٹ آف دیم، بلکہ سارے کے سارے مرد ہی حضرات ہیں. جتنے اولیاء اللہ ہیں نا مرد ہی ہیں. لیکن ان کے صف میں ایک عورت کا بھی نام ہے. وہ کون ہے؟ رابعہ البصری. رابعہ بصری کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے والد صاحب انتہائی نیک انسان تھے، پرہیزگار تھے، اللہ توکل والے تھے، لیکن انتہائی غریب بھی تھے. ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور رابعہ چوتھی بیٹی تھی. یہ چونکہ بہت قدیم واقعہ ہے، جب رابعہ کی پیدائش کا وقت تھا تو تیل کی ضرورت پڑی. اس دور میں تیل روشنی کے لیے بھی یوز کیا جاتا تھا، اب بچوں کی پیدائش میں بھی اس تیل کا استعمال کیا جاتا تھا. اس کی والدہ انتہائی تکلیف میں اور غربت کا یہ عالم تھا
کہ گھر میں واقعتاً تیل نہیں تھا۔ اس تکلیف کی حالت میں بلبلاتی ہوئی اپنے میاں کو کہتی ہے گھر میں پیسے نہیں ہیں، ہمسایوں سے ہی مدد مانگ لیں، تھوڑا سا تیل لیے، ایسی صورت میں تو مانگ لینا بھی جائز ہے۔ اب ان کے میاں باہر نکلے، ہمسایوں کے گھر گئے، دروازے پہ ہاتھ رکھا، کھٹکایا نہیں، واپس آ گئے اور آ کے کہتے ہیں کہ دروازہ نہیں کھولا انہوں نے، شاید وہ سوئے ہوئے ہیں۔ بس اسی تکلیف کی حالت میں رابعہ کی والدہ کا وقت گزرا اور اسی حالت میں رابعہ البصری پیدا ہوئی۔ اب حضرت جو بصری تھے وہ بھی بڑی انہیں بھی محسوس ہوا کہ یہ بھی نہیں میں اپنی بیوی کے لیے خدمت کر سکا۔ وہ بھی روتے رہے، چھپ چھپ کے آنسو میں روتے رہے، کیونکہ یہ بھی سو گئے، رابعہ کی والدہ بھی سو گئی، اور یہ سوئے تو خواب میں دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فکر نہ کر، اللہ کو تیرا عمل بہت پسند آیا ہے، تو نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اللہ کا عجیب نظام چلا، رابعہ البصری جیسی بیٹی نے بہت ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی۔ جو اللہ سے مانگتا ہے، جو اللہ کا محتاج اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اصل وہی کامیاب ہے، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اور ہماری زندگی کے بہت سارے ایسے افعال ہیں جو ہم زبان سے اقرار نہیں کر رہے، لیکن ہمارے اعمال اس پہ بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بے نیازی کا اقرار نہیں کر رہے اور اپنی محتاجی کا بھی اقرار نہیں کر رہے۔ اسی وجہ سے ہماری نمازوں میں کوتاہی ہے، اسی وجہ سے ہماری زندگی میں بے صبری ہے، اور اسی وجہ سے ہماری دعاؤں میں وہ دھیان نہیں ہے۔ ہم آرڈنری وے میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ شاید ہم دنیا کو ہی سمجھتے ہیں یہیں سے سارے مسائل حل ہوں گے، اللہ سے نہیں حل ہوں گے، اسباب ہیں، یہ دارالاسباب ہیں، ادھر کے مسئلے ادھر ہی حل ہوں گے۔ ایسا بالکل نہیں۔ اللہ وہی ذات ہے جو بے نیاز ہے، اور ہمیشہ ہم اس کے محتاج ہیں اور ہمیشہ محتاج رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز وہ نصیب کرے جو دھیان والی ہے، اور اول تو مسائل ہی نہ ہمارے پر آئیں، اگر مسائل آئیں صبر کر کے گزار لیں، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے سب دن بدلنے ہیں، اور دعائیں ہماری ایسی ہو جائیں کہ ہر چیز اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، تو پھر ہماری زندگیاں بہت بہتر ہوں گی، زندگیاں ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔
بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب وغنيمة من كل بر وسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رزقا إلا قضيتها يسرتها يا رب. اے اللہ ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں ہمارے سارے گناہ معاف کر دے اے اللہ ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں اے اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں ہمیں دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے یا اللہ ہمیں دین پہ چلنا آسان فرما دین کو سمجھنا آسان فرما دیندار لوگوں کے ساتھ جڑنا آسان فرما یا اللہ یہ دین اتنا مشکل نہیں ہے لیکن ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی اے اللہ ہمارے لیے ایسے اسباب بنا دیں کہ ہماری پوری دنیاوی زندگی دینی اعتبار سے چلنا شروع ہو جائیں اے اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان سے زیادہ تر غلطیاں ہوتی ہیں جن کی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے ان کی ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے اے اللہ اس لا علمی والی زندگی سے ہمیں محفوظ فرما اے اللہ علم والی زندگی سے ہمیں متعارف کر دے یا اللہ ہمیں سمجھ کے زندگی گزارنا نصیب فرما شریعت کے حساب سے زندگی گزارنا نصیب فرما نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا ہمیں نصیب فرما آسان فرما آمین یا رب العالمین اے اللہ ہماری نمازوں میں دھیان نصیب کر ہمیں اپنا محتاج بنا دے اے اللہ ہمارے دل میں یہ بات ڈال دے کہ ہم تیرے محتاج ہیں تیرے پاس اے اللہ ہمارے جیسے اربوں خربوں ہیں ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے ہم پہ راضی ہو جائے اللہ ہمیں سمجھ دے دے ہمیں شعور دے دے کہ ہمارا تو ہی ہے اور کوئی نہیں ہے اے اللہ تکلیفیں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں ہمیں صبر اور شکر والی کیفیت میں رکھ ہمیشہ ہمیں اپنے آپے سے باہر نہ کر ہمیں غصہ والا نہ بنا ہمیں رونے پیٹنے والا نہ بنا اے اللہ صابر بنا دے اور جو اتنے وعدے کیے ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ یا اللہ وہ بھی ہمیں نصیب فرما یا اللہ ہماری زندگیاں ایسے دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں گزرتی جا رہی ہیں ہمارا آپ کی طرف رجوع ہی نہیں ہے ہم آپ سے مانگتے ہی نہیں ہیں اللہ ہمیں مانگنے والا بنا دے ہمیں مانگنا سکھا دے یا اللہ ہمارے دل میں ڈال دے تو ہی حاجت خوش ہے تو نے ہمارے مسئلے حل کرنے ہیں ہم تو اپنے مسائل خود ہی حل کرنے کے چکروں میں بیٹھ جاتے ہیں اللہ اس فتنے سے ہمیں محفوظ فرما اللہ ہماری زندگیوں کا صحیح رخ کرتے ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتے صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین